اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور قاضی و قضا سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ دو فریقین کے مابین باقاعدہ ایک مقرر شخص اگر فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلہ کرنے کو قضا کہتے ہیں، اور جو شخص یہ فیصلہ کرے گا اس کو قاضی کہا جاتا ہے۔ لیکن ہر فیصلہ کرنے والا شرعاً قاضی نہیں ہوتا، بلکہ بادشاہ اسلام، حاکم اسلام جس کا باقاعدہ تقرر کرتا ہے، اسے مقرر کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے مابین فیصلہ کرے، حقیقتاً یہ قاضی ہے۔ لہٰذا اب ہم اس جہت سے دیکھ رہے ہیں کہ مذہب اسلام نے قاضی کے سلسلے میں کیا کیا شرائط بیان فرمائی ہیں، اور کن خصوصیات کے حامل شخص کو قاضی بنانا شرعاً جائز ہوتا ہے اور کس کو ناجائز ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان کے اگرچہ شاید بعضوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس کا کیا فائدہ کہ اگر قاضی آج کل کے دور میں نہ حاکم اسلام ہے نہ قاضی مقرر کر رہے ہیں تو کیا فائدہ اس بات کو جاننے کا؟ تو اصل بات فائدہ یا نقصان نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام کی جامعیت یہ ہے کہ یہ زندگی کے کسی بھی شعبے کے بارے میں تعلیم کو فراموش نہیں کرتا ہے، بلکہ مکمل ایک تعلیم فراہم کر دیتا ہے، ایک ضابطہ حیات دیتا ہے، ایک باقاعدہ نظام فراہم کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس نظام سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ ہمارا قصور ہے۔ جو لوگ اسلامی اس نظام کو اختیار کر کے اگرچہ اسلام کو وہ سامنے نہیں رکھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، ان کے ملک میں اس نظام کی بنا پر کرپشن بھی کم ہوگی، اس نظام کی بنا پر لوگوں کو جلدی انصاف ملے گا، عدل ملے گا، درست فیصلے ہوں گے۔ اس لیے سوچ بچار کرنی چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اگر بالفرض ہمیں کسی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس علم کا جاننا ہمارے لیے اخروی درجات کی بلندی کے اعتبار سے بھی بیکار ہے، اس کو سیکھنے سے ہمیں ثواب نہیں ملے گا، وہ علم ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا، یہ سب حاصل ہوگا۔ یہ بہت ہی مفید علم ہے کیونکہ دین کا علم ہے، اور اس کا حاصل کرنا کسی بھی لحاظ سے ہمارے لیے کم از کم نقصان کا باعث نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مطلب اگر ایک مسلمان کو یہ معلومات ہو، کبھی آپ سے کسی سے گفتگو ہو، مثال کے طور پہ کسی غیر مسلم سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے اور وہ آپ سے یہ کویسچن کرتا ہے کہ آپ کے مذہب اسلام میں ایک فیصلہ کرنے والے شخص کے بارے میں کیا تعلیم ہے، وہ کس معیار کا ہونا چاہیے، اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، تو آپ بہت اچھے انداز سے جواب دے سکتے ہیں، اور یقیناً وہ آپ سے متاثر ہوگا، اسلام سے متاثر ہوگا کہ واقعی مذہب اسلام ایک اچھا مذہب ہے جو اتنی احتیاط کے ساتھ ایک انسان کے تقرر کے بارے میں تعلیم فراہم کرتا ہے۔ تو پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ قاضی اسی شخص کو بنا سکتے ہیں جس میں شہادت یعنی گواہی ادا کرنے کی شرائط موجود ہوں، اور وہ یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو یعنی پاگل اور مجنون نہ ہو، بالغ ہو نابالغ نہ ہو، آزاد ہو غلام نہ ہو، اندھا نہ ہو، گونگا نہ ہو، اور بالکل بہرا نہ ہو۔ ہاں تھوڑا بہت اونچا سنتا ہے تو ایک الگ بات ہے، بالکل بہرا نہ ہو، اور اسی طرح محدود فی القذف نہ ہو، یعنی اس نے معاذ اللہ کسی شخص پر زنا کی جھوٹی تہمت لگائی اور پھر اس کو اس کے کوڑے لگائے گئے، اگر ایسا کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں محدود فی القذف۔ تو وہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس شخص کی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، تو پھر یہ قاضی بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح علماء اسلام نے لکھا کہ بادشاہ کو چاہیے کہ رعایا میں سے اسی شخص کو قاضی بنائے کہ جو زیادہ موزوں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کسی کو کام سپرد کر دیا حالانکہ اس سے بہتر اس کی رعایا میں موجود ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالی، اس کے رسول اور جماعت مسلمین کی خیانت کی، یعنی ایسے لوگ خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ چنانچہ اپنے مطلب جان پہچان والے کو صرف تقرر اس کا کر دینا اس لیے کہ چلیں جی ہمارا آدمی ہے، اور دوسرے باصلاحیت کو جو بہترین فیصلہ کر سکتا ہے صرف اس لیے پیچھے کر دینا کہ یہ اس سے ہماری ذہنی ہم آہنگی بالفرض نہیں ہے، تو یہ ایک عظیم خیانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اس شخص کی گرفت فرمائے گا۔ مزید لکھتے ہیں کہ یہ قاضی میں یہ اوصاف ہونے چاہیے کہ وہ معاملہ فہم ہو، پہلے والی خصوصیات کے بعد مزید خصوصیات کے معاملہ فہم ہو، یعنی معاملے کو سمجھتا ہو، کہاں پر صلح کروانی ہے، کہاں پر کسی کو دبانا ہے، کہاں کسی کو فوقیت دینی ہے، کہاں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، کہاں ظالم کو ظلم سے بچانے کے لیے مجھے ایک اچھی تدبیر اختیار کرنی ہے۔ معاملہ فہم ذہین ہونا چاہیے۔
اسی طرح فیصلہ نافذ کرنے پر قادر ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارہ نہ ہو کہ وہ کسی کے لیے کٹ پتلی بنا ہوا ہے. اگر ایسا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عہدے قبول نہ کرے یا اس عہدے سے ریزائن کر دے، کیونکہ اگر وہ کسی سے دب کر فیصلے کرے گا اور غلط فیصلہ کرے گا، یا اگر فیصلہ کیا بھی اور اپنے فیصلے کو نافذ نہیں کروا سکتا تو اس کا فیصلہ کرنا بیکار ہے. تو ایسے شخص کو پیچھے ہونا چاہیے. اسی طرح وجیح ہو، وجیح یعنی خوبصورت اگر ہو، باروب ہو، لمبا چوڑا آدمی ہے، خوبصورت ہے، باروب اس کا جسم ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس روب اور دبدبے کی وجہ سے کوئی شخص اپنی چرب زبانی سے یا اپنی شخصیت سے اس کو متاثر نہیں کر سکے گا اور یہ ان کے روب میں آئے بغیر فیصلہ کرے گا. اسی طرح باروب ہو، یہ وجاہت کے اندر ہی آئے گا کہ باروب ہو یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اگر اس کے سامنے بیٹھیں تو خود بخود ایک کیفیت اور ایک روب طاری ہو جائے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کو بے وقوف بنانے کی زیادہ کوشش نہیں کرے گا، روب میں آ کر وہ سیدھی بات کرے گا، یا جب یہ روب سے کوئی سوال کرے گا، اس سے کراس کوسچننگ کرے گا تو جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا آدمی گھبرائے گا اور اس سے قاضی فوراً سمجھ سکتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح لوگوں کی باتوں پر صبر کرتا ہو، کیونکہ بسا اوقات الٹا الزام لگ جاتا ہے کہ اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا تو جو مظلوم ہے بعض اوقات مظلوم کے حق میں کیا تو ظالم کہتا ہے پیسے خالی ہوں گے تبھی ایسا کیا ہے فلاں فلاں. اس طرح اگر وہ قاضی کے خلاف کچھ باتیں بولتے ہیں تو اس کو بالکل صبر کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنی ذات کی خاطر انتقام لے. اور آخری مسئلہ جو نے بیان کیا کہ صاحب ثروت ہو تو بہت بہتر ہے، یعنی مالدار ہو، تاکہ اس کے دل میں طمع پیدا نہ ہو، لالچ پیدا نہ ہو. اس لیے بادشاہ اسلام کو چاہیے کہ ایسے شخص کا تقرر کرے کہ جس میں دیگر صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاس پیسہ ہو، مال ہو. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو یہ لالچ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی مالدار شخص سامنے آئے کہ مجھے کچھ پیسہ مل جائے گا، وہ دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کرے گا. جس سے آپ غور و تفکر کریں کہ مذہب اسلام نے کتنے بہترین انداز سے اس شخص کے اوصاف ذکر کیے جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے. اگر ایسے افراد کا تقرر کیا جائے تو بہت بہترین فیصلے ہوں گے اور لوگوں تک عدل و انصاف بہت اچھے انداز سے پہنچے گا. آج کے پہلے سائل منتظر ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. مفتی صاحب ہمیں آپ سے سوال پوچھنا ہے. جی ارشاد فرمائیے. ہمیں پوچھنا ہے کہ بیڈ روم میں نماز ہو سکتی ہے کیا؟ بیڈ روم میں؟ جی ٹھیک ہے. اور پوچھنا ہے کہ اگر نماز کی جگہ پہ کچھ غلاظت لگ گئی، کئی بار دھونے پر بھی وہ اس کا نشان نہ جائے، پھر بھی وہ جگہ پہ نماز ہوتی کیا؟ ٹھیک ہے. اور پوچھنا ہے کہ اگر نماز میں چھینک آ جائے تو کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی، کیا یہ صحیح ہے؟ چھینک آ جائے تو؟ جی. اور پوچھنا ہے کہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ تو اگر ہو سکے تو ہولڈ پہ رہیے گا. ایک مختصر سا بریک لیں گے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میرے ورد میں مریض عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے دو کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی فرمائیے. جی فرمائے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر شادی کروا رہے نا گھر والے جب کسی لڑکی کا اپنی بیٹی کا، جی جی، تو جب اس کا ہسبینڈ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تقریباً 4 سال یا 5 سال گزر جاتے ہیں، جب وہ واپس نہ آئے تو کیا ان کا نکاح چلتا ہے کہ یا ختم ہو جاتا ہے؟ اچھا، شوہر کہاں چلا گیا؟ باہر؟ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جب وہ نہ بات کرے، مطلب کوئی بھی رشتہ نہ رکھے، تعلق نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. اور بس. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک مزید کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں، اور ایک تو مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو الفرقان پروگرام ہے اس کا ریپیٹ کتنے بجے آتا ہے؟ اچھا. اور مفتی صاحب آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین. اور ہم سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. اور میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا عید کے پہلے دن جو قربانی کی جاتی ہے، کیا پہلے دن ثواب زیادہ ملتا ہے اور دوسرے دن ثواب میں کیا کمی ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور اگلا سوال یہ کہ خرگوش حلال ہے یا حرام؟ اور بس شکریہ. السلام علیکم. دعا میں یاد. جی انشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں. اچھا. ایک تو یہ ہے کہ جو ظہر کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں. ظہر کی 4؟ ہاں جی. جی جی. تو وہ اس میں 4 سنتوں میں جو ہے 4 سنتوں میں الحمدللہ شریف کے بعد سورت پڑھنی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور ایک سوال ہے کہ جمعہ کے دن جو
सलाम पढ़ते हैं मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, जी अगर फर्ज नमाज के बाद पढ़ लें तो उसके मतलब की बता दे मेहरबानी। क्या चीज फर्ज के बाद पढ़ ले तो? अगर 2 फर्ज पढ़ते हैं जुमे के, हाँ, तो उसके बाद अगर पढ़ लें इस्लाम, तो ये क्या सही है गलत है? तो ये बता दें। अच्छा ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। एक मजीद कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, जी जी फरमाइए। अपने टेलीविजन की आवाज तो बंद कीजिए, आप ऐसे ही करते रहेंगे हेलो हेलो। चले बहरहाल, एक बहन ने पिछली दफा क्वेश्चन किया था, जवाबात की तरफ आते हैं। उन्होंने पूछा था कि अगर किसी औरत का नाम हसीबा रखा जाए तो क्या ये सही है, और इसी तरह अगर मर्द का नाम हसीब हो तो हसीब बेहतर है या अब्दुल हसीब कहना बेहतर होता है? देखें, हसीब का मतलब होता है हिसाब लेने वाला। हकीकतन हसीब तो अल्लाह तबारक व तआला ही है, लेकिन चूंकि ये ऐसी खुसूसियत नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ ख़ास हो, क्योंकि दुनिया में भी इंसान से हिसाब लेता है, इसलिए सिर्फ हसीब नाम भी रखना जायज़ है, अगरचे अब्दुल हसीब नाम रखना अफजल और औला है। इसी तरह अगर कोई बहन हसीबा नाम रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि वो दूसरे नाम रख लें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नामों का मुअन्नस बनाकर रखना मुनासिब नहीं है, अगरचे नाजायज़ नहीं है, तो दूसरे कोई नाम रख लिया जाए। एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि वितर का तरीक़ा क्या है, कहीं पर हमने कोई तरीक़ा देखा है, कहीं कोई देखा है। देखें, फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में जो अहनाफ के नज़दीक अहादीस सहीहा से की दलाइल की रोशनी में वितर का तरीक़ा साबित है, वो ये है कि इंसान 3 रकात वितर वाजिब की नीयत करेगा एक साथ, और फिर पहली और दूसरी रकात के अंदर दोनों में अलहम्द शरीफ के बाद सूरत मिलाएगा, 2 के बाद बैठेगा और सिर्फ अत्तहियात पढ़ के खड़ा हो जाएगा। फिर तीसरी में अलहम्द शरीफ, सूरत और इसके बाद फिर तकबीर लगाकर दुआए कुनूत पढ़ेगा और फिर अपनी नमाज को कंप्लीट करेगा। गोया कि इंदल अहनाफ दलाइल शरइया की और सहीहा की रोशनी में वितर 3 रकातें हैं, जिन्हें एक सलाम से अदा करना है। 2 रकत के बाद कायदा उला होगा, लेकिन सलाम नहीं फेरा जाएगा। आखिर के अंदर तीसरी रकत पढ़ने के बाद ही एक दफ़ा ही सलाम फेरेंगे। बहन ने क्वेश्चन किया था, गालिबन इंडिया से, जवाब देते हैं, लेकिन पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब। जी भाई। मुफ्ती साहब, सवाल था, आप बड़ा अच्छा बयान करते हैं, कंज़ुल इमाम की तफसीर में लिखा होता है इसका साले इमाम नहीं होगा तो क़यामत के दिन। भाई आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, आप कहीं अंदर बैठ के शायद कॉल कर रहे हैं और उससे कर रहे हैं आप मोबाइल से ना, तो आवाज़ ब्रेक हो रही है। थोड़ा आप कहीं बाहर निकले जल्दी से, फिर बताएं। एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी बहन फरमाएं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने एक बार बताया था कि जिस दुपट्टे के साथ वजू के अज़ा साफ किए जाए उस दुपट्टे के साथ नमाज मकरूह होता है, तो मैंने ये पूछना था ये कि मकरूह तहरीमी है या तंज़ीही। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब जस्ट सिर्फ मकरूह का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल हो तो मकरूह तहरीमी मुराद लिया जाए या तंज़ीही? ठीक है, और बस ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ। एक ही क्वेश्चन बहन ने किया कि क्या बेडरूम में नमाज अदा करना शरअन जायज़ है? तो जी हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारका में रात में उठ के नमाज पढ़ते थे, और वो आपका हुजरा आपका बेडरूम ही था, समझ लें कि उसी में आप सोते थे, आप बाकायदा नमाज पढ़ते थे। बल्कि बसा औक़ात तो ऐसा होता था कि अज़वाज मुतहरात जो भी ज़ौजा मुबारका उस वक्त आपके साथ, या जिन ज़ौजा मुबारका के हुजरे में आप उस वक्त जलवा अफरोज़ होते थे, वो करीब सो रही होती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते थे, तो इसलिए इसमें शरअन कोई हर्ज नहीं है। एक इन्होंने फरमाया कि अगर बिलफर्ज किसी कपड़े पे कोई नजासत वगैरह लगी हो और हम उसको कई बार